نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 116، 17 اور 18 کا کچھ حصہ شروع کرتے ہیں قواعد تجوید سے۔ واو کلی شفتن گول، قاف پر حروف میں سے ہے، اس کے بعد والا الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ وقالو، تو یہاں پہ کیا ہے، قالو کے بعد اتخذ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ مد آئے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ حمزہ وصلی ہے، یہ حذف ہو جائے گی اس کی حرکت۔ تو جب حرکت حذف ہو گئی تو حمزہ نہ رہا، یہ الف بن گیا، تو یہ مد نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس کے اوپر مد نہیں لکھی ہوئی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، تا کو پتلا کر کے خا کو پر کرنا ہے، اس الف کو پڑھنا ہے قا۔ اگر یہ اسی کے برابر ایک اور لفظ ہوتا ہے، مثلا یہ لفظ آپ نے اگر بولنا ہے کانو، یہ دونوں میں فرق واضح کرنے کے لیے یہ میں نے لکھا ہے، یہ کانو تو یہ ہوگا قولو، قا کانو، یہ الف پتلا ہوگا کیونکہ پتلے حرف کے بعد آیا ہے، یہ الف موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ موٹے حرف کے بعد آیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، ذَا اللَّهُ، ذال کو پتلا کر کے اس میں جلالہ کا لام جو ہے وہ پر ہوگا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ، 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 دونوں دانتوں کو جوڑیں گے سین کو ادا کرنے کے لیے، با کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ بل لہو، یہ لام بل یا حل کا لام، اس کے بعد پھر لام آئے تو اس لام کا اس لام کے اندر ادغام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بل لہو، یہ ہا ضمیر ہے، ما قبل بھی متحرک، ما بعد بھی متحرک، مد صلہ صغرا، اس کو ہا الٹی پیش ہو، ہا پیش ہو نہیں کریں گے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، یہ تنوین کے بعد لام ہے تو اس تنوین کا مکمل ادغام ہوگا اس لام کے اندر، تو کل جو نون ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کل لہو قانتون، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما، سانس ختم ہو گئی، میں یہاں پہ رکا، ابھی میں دوبارہ یہاں سے آگے پڑھ سکتا ہوں۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ ہا کے اوپر بھی الٹی پیش ہے، ہا الٹی پیش ہو، کن فَيَكُونُ، فَيَكُونُ تھا تو اس کو نون کو ساکن کریں گے تو فَيَكُون ہو جائے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ، وَقَالَ الَّذِينَ، یہ دیکھ رہے ہیں اسلام کا ماقبل بھی زبر کے ساتھ ہے، لیکن اس کو ہم نے پر نہیں کیا، اس لیے کہ یہ اس میں جلالہ کا لام نہیں ہے۔ پر لام صرف اس میں جلالہ کا ہوگا جب اس کا ماقبل زبر اور پیش کے ساتھ ہو۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، نَاللَّهُ، یہ سن رہے ہیں، یکلمن اللہ، نون کو پترا پڑھ کر لام کو پر کریں گے۔
لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية آیہ یا زبر آگے تا مربوطہ ہے، ساکن کرنا اس کو، وقف کرنا اس کے اوپر، اس کو ہائے ساکنہ بنا کر پڑھیں گے. یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں. جی ابھی شروع کرتے ہیں علم صرف کے مطابق کلمات بنانے کا ایک طریقہ کار. تو یہاں پہ واو حرف استئناف ہے، قالو اس کا روٹ ورڈ ہے قاف، واو اور لام. یہ بنے گا فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ قوالا، قوالا سے قالا بنے گا. یہ واو الف میں بدل جائے گی کیونکہ مطابقت کے اصول کے مطابق حرف علت کا ماقبل اگر مفتوح ہو اور اس مفتوح حرف کے بعد واو نہیں الف آنا چاہیے. تو یہ قالا بنا، قالا کا گردان کریں گے تو قالا قالا قالو، جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی جمع مذکر غائب، فعل ماضی. اتخذ، اس کو ہم روٹ ورڈ جو ہے وہ اخذا لے کر اگر اس کو باب افتعال پہ فٹ کریں تو یہ کلمہ بنے گا ہمارا باب افتعال کا واحد مذکر غائب کا صیغہ. تو اگر اس اخذا لے کر افتعال کے وزن پر اتخذ، تو ابھی تخفیف حمزہ کا اصول ہے کہ جب دو حمزہ ایک ساکن اور ماقبل متحرک اس طرح آئے، دونوں اکٹھے ہوں ایک کلمہ میں، تو جو ساکن حمزہ ہوتا ہے اس کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے. تو یہ لفظ بنے گا اتخذ. ماقبل کیا ہے؟ حمزہ ساکن کا کسرہ. تو مکسور حرف کے بعد کیا ہونی چاہیے؟ یا. ٹھیک ہے جی. تو پھر ایک سپرسیڈ قانون کے اوپر ایک قانون لگتا ہے کہ جب باب افتعال کا فا کلمہ واو یا ہو تو اس کو تا سے بدل دیا جاتا ہے. جیسے وقایا، ابتقایا، اتقا، یتقی بنا ہے، تتقون بنا ہے. تو وہ واو جو ہے باب افتعال میں فا کلمہ ہونے کی وجہ سے یا میں بدلی ہے. اسی طرح اگر یا ہو تو وہ بھی تا میں بدل جاتی ہے. تو ابھی اس یا کو اگر تا میں بدلیں گے تو یہ لفظ بنے گا اتخذ. اتخذ جو ہے اگر تا کے اندر تا کا ادغام کریں گے تو یہ پھر لفظ بن جائے گا اتخذ. یہ ہے. تو انفارمیشن کے لیے کچھ علماء اس کا روٹ ورڈ ڈائریکٹ تاخذہ بھی لیتے ہیں. اگر تاخذہ لیا جائے تو وہ تو ڈائریکٹ تا کا تا کے اندر ادغام ہو جائے گا، اتخذہ ہو جائے گا. آج میں نے ایک کتاب کو کنسلٹ کیا ہے تو اس میں ایک تیسرا ورڈ ملا ہے، وہ واخذہ کہتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ واخذہ ہے. اگر واخذہ ہو تو وہ وقایا کی طرح ابتقایا، تاخذہ سے اتخذہ بن جائے گا. واو کا جب افتعال کا فا کلمہ واو ہو تو وہ تا میں بدل جاتی ہے، وہ تو قانونی آسان ہے. بہرحال انفارمیشن کے لیے یہ ایتھنٹک کتاب سے میں نے ریفرنس لیا ہے کہ اس کے 3 روٹ ورڈ علماء لکھتے ہیں، اخذہ، تاخذہ اور واخذہ. آگے چلتے ہیں جی. اللہ اس میں جلالہ ڈسکس ہو چکی ہے پہلے بھی. ولد، ولد اسم بوجہ تنوین. سبحانہ اس میں مصدر، اور یہ کہتے ہیں جی سبحانہ. یہ اگلے لیکچر میں
آئے گی مفعول مطلق. کیسے ہے وہ دیکھیں گے. ہا ضمیر ہے، اسم ہوا. بل یہ حرف عطف ہے. اور اس کو بل اضرابی ابتالی بھی کہتے ہیں. یہ آگے چل کے انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ کیا فرق ہے دونوں میں. ایک بل اضرابی ابتالی ہے اور ایک بل، یہ بل کی اقسام میں سے ہے. تو دوسرا اضرابی انتقالی بھی ہوتا ہے. دو اقسام ہے. لہو مرکب جاری، ما موصولہ، فی حرف جر جمع مجرور واو عطف پھر یہ مجرور ثانی. کل اسم لہو مرکب جاری لام جارہ اور ہا ضمیر. قانتون، قانتون کا روٹ ورڈ ہے جی قاف نون اور تا. یہ فاعلون کے وزن پر جمع مذکر سالم ہے. یعنی فاعل کے وزن پہ یہ پہلے بنے گا قانت، قانت، قانتان، قانتون. تو یہ قانتون. بدی یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. روٹ ورڈ ہے اس کا با دال اور عین. فعیل ان کے وزن پہ بدی. اس میں کچھ علماء اس کو صفت مشبہ بھی لکھتے ہیں. بہرحال اس میں مبالغہ. السماوات یہ سین میم اور واو اس کا مادہ ہے. یہ فعالات کے وزن پہ ہے. تو اسم ہوا، اس کو اس میں جامد کہتے ہیں اور یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. والارض یہ بھی عین را داد اس کا مادہ ہے، یہ بھی اس میں جامد ہے. یہ جو واو ہے یہ واو حرف عطف ہے. یہ معطوف اور اس کا معطوف علیہ جو ہے وہ ہے قالت الیہود جو پچھلی آیت آ رہی ہے. وقالت الیہود آگے پوری آیت، آگے والی بھی آیات بھی. وقالوا اتخذ اللہ یہ اس کا عطف جو ہے اس آیت مبارکہ کے اوپر ہے. اور یہ جو ہے یہ استئناف ہے. یہ واو استئنافیہ ہے. اذا حرف شرط. قضا یہ اردو کا لفظ قضیہ، قضیہ سے قضا یہ یا جو ہے وہ الف مکسورہ ہو جائے گا. یہ اصل میں یہ ضاد اور ضاد مفتوح کے بعد یا ہے تو اس کو الف میں بدلنا چاہیے. تو یہ لفظ بنے گا قضا. تو جو الف اصل میں یا ہو اس کو لکھنے کے طریقہ کار سے رسم الخط میں الف مکسورہ لکھا جاتا ہے. تو یہ
اس شکل میں ہو جائے گا قضا. امرن اسم، فا جو ہے یہ یہاں پہ رابطہ جواب شرط ہے. انما، انما میں یہ ما جو ہے اس کو کہتے ہیں مائے کافہ. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ انما کے بعد یقول فعل آیا ہوا ہے، لیکن اس کی کافہ کے معنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک کافہ کا معنی ہے روک دینا. یہ اصل میں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے کسی کام کو روکنے کا اشارہ کیا جاتا ہے، تو اس سے اس کے معنی کی جو ہے نا ڈیریویشن یہ ہے کہ یہ روکنے کے معنی میں بھی آتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے، کئی ہیں لیکن ایک میں نے لکھی ہے ابھی ادھر، وہ تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 84 ہے، عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا. قریب تھا شاید کہ اللہ یہ کہ روک دے، اللہ روک دے، تو روکنے کے معنی میں آتا ہے. اچھا جی، روکنے کا معنی اس انما، جب انما دونوں اکٹھے آتے ہیں، اس فا کو میں یہاں پہ وقفہ دیتا ہوں، تو یہ ان اور ما کا جب مجموعہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ مائے کافہ ہے. اکیلا ما کافہ نہیں ہوتا جب انا کے ساتھ یا انا کے ساتھ آتا ہے. اچھا جی، روکنا کس بات سے؟ اس کے روکنے کا معنی میں ابھی نکالنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک کلمہ ہے اللہ قدیر، یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا کیا، اس جملہ اسمیہ کے اوپر ہم نے انا کو داخل کیا. انا حرف مشبہ بالفعل نے آ کر اپنے اسم کو حالت نصب میں کر دیا، تو پھر یہ اللہ اسم جلالہ جو ہے یہاں پہ منصوب ہو گیا. تو اس کو پہلے یہ اس کی شکل یہ تھی، تو بعد میں اس کی شکل کیسے ہوگی جی؟ ابھی مجھے دوبارہ لکھنا پڑے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو جب یہ جملہ اسمیہ تھا، مبتدا اور خبر پہ مشتمل تھا، تو یہ اللہ اسم جلالہ مرفوع تھا. جب اس جملہ اسمیہ کے اوپر انا داخل ہوا تو انا نے آ کر اسم جلالہ کے کو منصوب کر دیا، کیونکہ انا کا اسم ہمیشہ منصوب ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم ایک اور مثال لیتے ہیں. ایک اور مثال یہ ہے کہ چلو انما الاعمال بالنیات لے لیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث مبارکہ ہے، بڑی معروف ہے. یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہ اعمال بالنیات تھا، یہ مبتدا تھا جب یہ نہ تھا. ٹھیک ہے. ایک اور آیت مبارکہ انما اللہ الہ واحد. ٹھیک ہے، یا اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ان حرف مشبہ بالفعل آیا ہے، لیکن اس نے آ کر اپنے اسم کو نصب دینے سے منع کر دیا ہے. ان کو اس اعمالوں کو منصوب بنانے سے کس نے روکا؟ اس ماں نے. اس لیے اس ماں کا نام ہے مائے کافہ، ماں کافہ. ٹھیک ہے. ایک مثال جو ہے نا وہ ذرا ٹاپک ہے یہ کام کا، میں وہ کوٹ بھی کر دیتا ہوں ساتھ ہی.
وہ کیا ہے جی؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 ہے. انما اللہ الہ واحد. تو یہ کیا ہے؟ اللہ اس میں جلالہ مبتدا خبر دونوں مرفوع. تو جب ان آیا تو اس انا نے آ کر اس کو منسوب کر دینا چاہیے تھا نا. تو کس نے روکا؟ اس ماں نے. اس ماں نے جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو مرفوع سے حالت نسبی میں لے جانے سے روک دیا. اس لیے اس کا نام ہے ماء کافہ. چلیں جی، معنوی طور پہ اس کا بہت پیارا معنی کیا جاتا ہے نہیں سوائے اس کے. یقولو، قال یقولو، یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ لہو مرکب جاری ہے. کن فعل امر ہے. فعل امر کیسے ہے جی؟ یہ بنا ہے تکونو سے. تکونو سے فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے جی؟ علامت مضارع حذف، اور اگر مرفوع صیغہ ہو تو اس کے لام کلمہ کو ساکن کرتے ہیں. کیا یہ مرفوع صیغہ ہے؟ تکونو. کانا یکونو، یکونو تکونو، تکونو اکونو نکونو. تو یہ شکل سے تو ڈائریکٹ ایک عام نیا سٹوڈنٹ کہہ دے گا یہ نون اعرابی ہے. نہیں، یہ نون اعرابی نہیں ہے. تکونو تکونان تکونون. تو اگر تکونون آئے گا تو وہ نون اعرابی ہوگا. یہ اصل کلمے کا حصہ ہے. تو یہ تکونو میں اس نون کو ہم جزم سے ہٹا کے ساکن کریں گے. تو ابھی دو ساکن جب اکٹھے ہوئے تو بیچ والے ساکن کو ہم گرا کر یہ لفظ بن جائے گا کن. فا یہ کیا ہے جی؟ اس فا کے بارے میں ہے یہ لربط، یہ ربط کے طور پہ عاطفہ ہے یہ، اور یہ ربط کر رہا ہے مسبب کا سبب کے ساتھ. تو اس کو ہم فا عاطفہ ہی کہیں گے. رابطہ ہے. فا یکونو، کانا یکونو. تو یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. کاف واو نون اس کا مادہ ہے. اس کا مادہ بھی کاف واو نون ہی تھا. وقالا، واو کیا ہے جی یہاں پہ؟ پھر یہ واو یہ واو بھی عاطفہ ہے جی. قالا فعل ماضی، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو عاطفہ، الذین موصولہ. یہ الذین کون ہے جی؟ لا یعلمون، لا نافیہ، یعلمون عین لام میم اس کا مادہ ہے. یہ باب سین سے آتا ہے. یہاں پہ یہ لفظ عالمہ یعلمو، یہ یعلمو یعلمان یعلمون، تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. لولا جو ہے ان کو کہتے ہیں جی یہ حرف تحدید، ضاد
یا ضاد. یہ چار ہوتے ہیں. ان چاروں کے نام میں لکھ دیتا ہوں. اللہ، لولا، لوما، ہلا. یہ اس شکل میں آتا ہے. اللہ، لوما، لولا اور ہلا. یہ چار ہیں حروف تحدید. جی. اور یہ وہ حروف ہیں جو کسی کام پر ابھارنے اور ترغیب دینے کے لیے آتے ہیں. وہ ہے نا کلمہ ہمارا وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یاد رکھنے کے لیے کہ وہ مسکین کو کھانا کھانے کے لیے رغبت نہیں دیتے. تو ترغیب دینا، رغبت دینا، تو یہ ترغیب کے اوپر آتے ہیں کہ کسی کام کرنے کی ترغیب دینا یا ابھارنا. آگے چلتے ہیں جی. یکلمنا، اس کا کلام ہے مصدر کاف، لام اور میم. یہ کاف. تکلم یکلم باب تفعیل ہے. باب تفعیل. اللہ اس میں یکلم. آگے نا جو ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ ضمیر ہے منصوب متصل. وجہ اس کی کیا ہے جی؟ منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ فعل کے بعد آئی ہے. شاباش. او عطف. تأتینا، یہ ہے آتا یا یأتیو؟ آتا یا یأتیو. تو تی، یہ واحد مونس غائب کا صیغہ آئے گا. یأتیو، یأتیان، یأتیون، تأتیو، تأتیو. تو تأتیو کی جو پیش ہے یہ کیوں حذف ہوئی ہے؟ وہی کلیہ پرانا بڑا معروف کہ جب لام کلمہ حرف علت مضموم ہو، اس کا ماقبل مکسور ہو تو اس کی حذف ہو جاتی ہے حرکت. اگر اس کے بعد واو ہو تو وہ اپنی حرکت ماقبل کو دیتا ہے. یہ ہے. تو یہاں پہ اس کی چونکہ حرکت حذف ہوئی، تأتی بنا، آگے پھر جمع نا ضمیر لگی. اسی طرح تکلمنا او تأتینا، تو یہ نا ضمیر بھی یہی اسی طرح ضمیر منصوب متصل ہوگی چونکہ فعل کے بعد آئی ہے. آیتن اسم. آیا حالت رفع میں ہے. دیکھتے ہیں کیوں رفع میں. یہ ہوئی جی ہمارے علم صرف کے مطابق الفاظ بنانے کا طریقہ کار. آگے چلتے ہیں. قولو میں یہ واو جو ہے یہ فعل ہے. ہر فعل کے اندر کوئی نہ کوئی ضمیر ہوتی ہے. تو یہ واو جو ہے یہ علامت ضمیر ہے. علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. یہاں پہ یہ مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے. اس فعل کا فاعل آگے ظاہر نہیں ہو رہا. یہ جملہ جو ہے وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، ٹھیک ہے. اور چونکہ اس کے اوپر عطف ہے تو پھر یہ بھی یہودی ہی ہیں جو کہتے ہیں. یہ قالو کا یہ علامت ضمیر ہو کر فاعل اس کے بھی کون ہیں؟ یہود ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ بات. ٹھیک ہے جی. چونکہ اس کا عطف وقالت الیہود پہ ہے. اچھا یہ فعل ہے. اس کا فعل کیا ہے؟ قال. فعل جمع فاعل، یہ ایک جملہ ہوا. جملہ یہ ہے پورا. یہ ہر قال قول مصدر سے آنے والے ہر فعل کے بعد ایک اس کا مقول ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے یہ جملہ جو ہے یہ منصوب ہے. جملہ منصوب ہے تو کیسے ہے جی؟ اتخذ فعل جمع اللہ اسم جلالہ فاعل جمع مفعول. اچھا جی. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو یہ مرفوع ہے
جی ہے. ولدن منصوب ہے تو منصوبات ہمارے 8 ہیں، 13 ہیں. 13 منصوبات میں سے یہ مفعول بھی ہے. تو فعل جمع فاعل جمع مفعول بھی کے ساتھ یہ ایک جملہ ہے جو مقول بن رہا ہے اس قالو کا. ان سب نے کہا، کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنایا. آگے ہے جی سبحانہ. سبحان لفظ اس میں مصدر ہے. یہ اس کو کہتے ہیں جی، یہ نون کے اوپر جو زبر آئی ہے سبحانو یا سبحانی کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا منصوب ہونا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے. اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ جو ہے نا، وہ سبحو سبحانہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں جیسے پاکی بیان کرنے کا حق ہے کس کی؟ ہو کی، اس کی. تو یہ علماء لکھتے ہیں کہ ہر سبحان مصدر اسپیشلی اس ورڈ کے بارے میں کہ اس میں ایک جملہ پیچھے چھپا ہوتا ہے، صیغہ فعل مضارع کا، واحد متکلم کا صیغہ، کہ میں پاکی بیان، جیسے سبحانک اللہم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ تیری. یہاں شیخ صاحب یہ ہو کیا ضمیر ہے؟ جی ہو، اس میں مصدر ہے جی ہو، ہا ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وہ ذات پاک ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ پاک ہے، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے بیٹا بنایا ہے. وہ ضمیر ہاں اس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ وہ کیا ہے جملہ گھڑتے ہیں. افترا علی اللہ کاذبا. آگے چلتے ہیں جی. بل، یہ بڑی پیاری بات ہے. بل میں نے کہا یہاں پہ بل 2 قسم کا ہوتا ہے، اضرابی ابطالی اور انتقالی. بل یہاں پہ اضرابی ہے. بل اضرابی ابطالی اس لیے ہے یہ کہ یہ اپنے ما قبل والی عبارت کا مکمل طور پر نفی کر رہی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور ما بعد والی کو کے ساتھ عدل کر رہی ہے. اس بل کے ذریعے ہم اس کے ما قبل سے ابطال کرنا ہے اور ما بعد کے ساتھ عدول کرنا ہے. اگر یہ بل کہیں پہ اضرابی انتقالی ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ما قبل سے اعراض کیا جاتا ہے، یعنی اس کی نفی کی جاتی ہے، ما بعد کی سے کو ٹالا جاتا ہے. اعراض لفظ جو ہے وہ ٹالنے کو ہے، ٹھیک ہے؟ تو ما بعد کے ساتھ عدول کیا جاتا ہے. جیسے وہ سورہ الفجر کی آیت مبارکہ ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اصل میں یہ ہے اکرمنی. آگے دوسرا ہے عطف وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. تو جب اس کے اوپر رزق کی تنگی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. جب اس کے اوپر انعام و اکرام کی بارشیں ہوتی ہیں، نعمتیں آتی ہیں، اکرام ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر انعام کیا ہے، مجھے عزت بخشی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ڈانٹ کے ساتھ کلا، حرف ردا و زجر، یعنی ڈانٹ ڈپٹ. بل آگے کیا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم. آگے 4 آیتیں مبارکہ، ان 4 آیتیں مبارکہ کے ساتھ عدول کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پچھلی یہ جو 2 آیتیں مبارکہ ہیں ان کے ساتھ اعراض کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کس کے ذریعے؟ اس کلمہ بل کے ذریعے.
تو اگر آپ عربی کو گرامر کو اس طرح جانیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے نقطے جو ہیں آپ کو سمجھ میں آئیں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. تو وہاں پہ تفسیر میں صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ یہ جو باتیں آپ سمجھتے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ آپ کے منہ کی باتیں ہیں, یہ آپ کا کہنا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی ہے یا مجھے ذلیل کیا ہے. ذلیل کرنے کا اور عزت کا دینے کا پیمانہ جس کو آپ سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے, بلکہ پیمانہ یہ ہے کہ بل لا تکرمون الیتیم, یتیم کی تم عزت نہیں کرتے تو ذلیل ہوتے ہو, اگر عزت کرو گے تو اکرام پاؤ گے. یہ 4 پیمانے بتائے جا رہے ہیں. تو میں فائنلی پہلے میں نے لکھا ہے پہلے سبق میں بل اضرابی انتقالی اور بل اضرابی ابطالی. تو یہ ابطال ہے یہاں پہ کہ ایسا ہرگز نہیں, اس کو باطل سمجھو. اصل بات کیا ہے, بل لہو ما فی السماوات والارض, بلکہ لہو اسی کے لیے ہے, ما موصولہ, ٹھیک ہے جی, لہو خبر مقدم ہے جی, ما اس میں موصولہ مبتدا مؤخر ہے. ما موصولہ یہ مبتدا ہے اور مؤخر ہے, اور یہ جار مجرور خبر ہے جو مقدم ہو گئی ہے. اچھا جی, مبتدا کیا ہے؟ اگر ہم اس کو مبتدا اور جملہ اسمیہ کی 2 ہی باتیں ہوتی ہیں نا, مبتدا اور خبر. اگر مبتدا ہے ہم کہتے ہیں جی اللہ اکبر, اللہ مبتدا ہے, اس کے بارے خبر کیا ہے؟ اکبر, وہ بڑا, بہت بڑا ہے. تو اسی طرح اگر اس کو مبتدا مانے تو مبتدا ہے ما, ما کو ہم نے موصولہ کہا تو موصولہ کا ایک صلہ ہوتا ہے, تو یہ مرکب جاری جو ہے یہ اس کا صلہ ہوا. تو ما فی السماوات والارض یہ ہمارا مبتدا ہوا, اور اس کے بارے خبر کیا ہے؟ لہو. تو یہ ہا ضمیر اللہ تعالی کی طرف, بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اسی کا ہی تو ہے. کلن, یہ بھی مبتدا اور یہ اس کی خبر, ٹھیک ہے جی. کل مبتدا, کل مبتدا اور قانتون اس کی خبر. یہ قانتون ہے, یہ اس میں فاعل جمع مذکر سالم, یہ خبر کلن. اور یہ لہو جو ہے یہ ہم کہیں گے یہ متعلق ہے قانتون کا. قانتون, تو یہ جملہ ہوا, بلکہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے اسی کا ہے, اور ہر چیز اس کی ہی تابع دار اور فرما بردار اور تابع فرمان ہے. اچھا, قانتا کا معنی ہے کہ کھڑا ہو جانے کے ہیں اور بات کرنے سے رک جانا. تو قانتا اس مشکیزہ کو بھی کہتے ہیں جو پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع ہونے سے روکے. تو یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر اللہ تعالی کے تابع فرمان ہو جائیں, اس کے دیے ہوئے تمام احکامات کے اوپر آپ اس طرح عمل کریں کہ اس کا ایک چھوٹا سا عمل بھی اس مشکیزے سے ایک قطرہ ضائع ہو جانے کے مترادف سمجھا جائے گا اگر آپ نے اس کی نافرمانی کی. تو یہ ہے مشابہت اس مشکیزے سے پانی خارج نہ ہونے کی قانتا سے. قانتون تو ہر چیز ہی اس کی فرما بردار اور
تابع فرمان ہے. آگے کیا ہے جی؟ بدیع السماوات والارض، تو وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. بدیع السماوات والارض، یہ ہے اسم، اس کو ہم نے کہا اسم، تو یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے. ایک نقطے کی بات آپ کو بتاؤں یہاں پہ، اگر یہ فعل ہوتا خلق السماوات والارض، پھر یہ دی نہ ہوتا. اگر یہاں پہ فعل ہوتا تو اس فعل کا یہ مفعول تھا، یا کہہ لیں خلق اللہ السماوات والارض، یعنی اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. تو زمین السماواتی منصوب ہے، یہ جمع مؤنث سالم منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں، اور یہ منصوب بالفتحہ ہونا تھا. تو چونکہ یہاں پہ یہ اسم جمع اسم مضاف مضاف الیہ ہیں، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ السماواتی یہاں پہ مجرور ہے. کس وجہ سے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کا عطف اس کے اوپر ہے، اور یہ بھی ارضی مجرور ہے، یعنی معطوف مجرور کا جو ہے وہ بھی مجرور ہوگا. اچھا جی، یہ شیخ صاحب بدیع جو یہ اسم obviously نا اس کے ساتھ اللہ نہ تنوین ہے یا کچھ اس طرح کا ہے جی، تو اسم یہ اسم الفاعل ہے یا اس میں مصدری معنی کے زیادتی پائی جاتی ہے. اس کو میں نے اس میں مبالغہ لکھا ہے، اور کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ صفت مشبہ ہے. جب یہ لفظ خدا کے لیے بولا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بغیر آلہ اور بغیر مادہ کے پیدا کرنے کے، یعنی یہ اس کی نسبت اگر خدا کی طرف ہو، نارمل کسی انسان کی طرف کسی جملے میں عربی کتب میں استعمال ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کسی میٹر کے بغیر کوئی چیز تخلیق کر سکتی ہے. یہ ٹیبل بنا ہے، کارپینٹر نے بنایا، لکڑی موجود تھی، اس کے پاس اوزار موجود تھے تو وہ اس ٹیبل کو بنانے کا اہل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جہان، پہاڑ، زمین، آسمان بنائے تو کچھ بھی نہ تھا. تو یہ ہے کہ بغیر میٹر اور بغیر آلہ کے کسی چیز کی تخلیق کر لینا وہ بدیع کہلاتا ہے. بدیع السماوات والارض، تو زمین و آسمان کا وہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا اور موجد ہے. آگے چلتے ہیں جی. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، قضا کہتے ہیں کسی چیز کو محکم درست کرنا اور اس کی جہت پر نافذ کرنا. قضا، یہ قاضی لفظ اسی سے ہے. محکم درست کرنا اور اس کی صحیح سمت پہ، صحیح جہت پہ اس کو لاگو کرنا. تو قاضی کا کام ہے کہ دونوں باتوں کو سن کر صحیح جہت کے اوپر فیصلہ کرے. اور جب قضا اس میں ہوا، اس میں علامت ضمیر کیا ہے جی؟ ہوا، مستتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. وَإِذَا قَضَى، جب وہ کسی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو قضا فعل ماضی ہے، اس نے فیصلہ کیا، تو اذا نے آ کر اس اذا جمع ماضی از اکول ٹو مضارع، حرف شرط جمع ماضی از اکول ٹو مضارع، تو اس نے اس کو مضارع کہا کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، یہ کام ہے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے اس مفعول کا، مفعول بہی بسبب امرن، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو یہ رابطہ لی جواب شرط ہے، یہ شرط لگی تو یہ جواب ہے. فَإِنَّمَا، نہیں سوائے اس کے. اس کا ترجمہ اگر یہ سمجھیں، نہیں سوائے اس کے، کیا کرتا ہے وہ؟ یقولو، یہ یہاں پہ علامت ضمیر کیا ہے جی؟ ہوا، مرفوع ہو کر فاعل ہے. تو وہ ذات جو ہے یہ فاعل ہوا، یہ ہوا
اور یہ ہوا ایک ہی ذات کے نام ہے. جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا تو نہیں سوائے اس کے کچھ کرتا, اس کے سوا کچھ نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ صرف کہتا ہے, کہنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. تو یقولو کون کہتا ہے؟ ہوا. تو وہ کہتا ہے لہو. یہ ہا ضمیر جو ہے علماء لکھتے ہیں یہ کس کی طرف جاتی ہے؟ امرن کی طرف. تو پھر اس امر کو وہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے. لام کا مطلب ہوتا ہے لیے. یہ بات میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں. جب بھی لام جارا کسی قول کے مصدر سے کے بعد آئے, قال یقولو, قل یقولون, تقولون, کوئی بھی صیغہ ہو, اقولو, نقولو, قلتو, اس کے بعد جب لام آئے تو اس کا معنی لیے کی بجائے سے ہو جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, وہاں پہ یہ نہیں کہتے اپنی قوم کے لیے کہا, نہیں, وہ ایک اسلوب ہے قرآن پاک کا اور یہ پکا قانون ہے. اچھا جی, نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتا ہے اس کام سے, کیا کہتا ہے؟ کن, یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے جی, فیکون, پس وہ ہو جاتا ہے. یہ فا رابط ہے مسبب اور سبب کا, تو وہ اس کے بعد وہ کام جو ہے فیکون, وہ ہو جاتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ وقال الذین کفروا, قال فعل, الذین موصولہ ہو کر اس میں موصولہ ہے تو یہ ہم کہیں گے محلن مرفوع ہے. اور کہا ان لوگوں نے, تو اس الذین موصولہ کا صلہ کیا ہے جی؟ یہ صلہ ہے, صلۃ الموصول. اس موصولہ کا صلہ ہر اسم موصول کے بعد آنے والے صلہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس اسم موصولہ کے مطابق ہوتی ہے. یہ پکا قانون ہے. الذین یہاں پہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے, اور یہ واو یہاں پہ علامت ضمیر ہو کر کون سا صیغہ ہے جی؟ جمع کا. اس میں موصولہ بھی جمع کا صیغہ ہے, یعلمون بھی جمع کا صیغہ ہے. تو کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے, جو جانتے نہیں ہیں, ان لوگوں نے کہا, کیا کہا جی؟ لولا, حرف تحدید, ترغیب دینے کے لیے کوئی بات انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے بتائی. کیا؟ لولا کے بعد ہے یکلمو, یہ فعل ہے. اللہ اس میں جلالہ یہاں پہ مرفوع ہے تو ہم یہ کہیں گے یہ فاعل ہے. مرفوع ہو کر یہ فاعل بن رہا ہے اپنے ماقبل فعل کا, اور یہ نا ضمیر جو ہے یہ ضمیر مشترک ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ ضمیر مشترک جب فعل کے بعد آئے تو ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے, تو اس لیے چونکہ فعل کے بعد متصل آئی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جی منصوب ہو کر یہ مفعول بنے گی. تو عربی گرامر کا ایک اور بھی قاعدہ ہے کہ نارملی کلیہ یہ ہوتا ہے کہ فعل جمع فاعل جمع مفعول. جب فعل کا فاعل ظاہر ہو اور مفعول اس میں ضمیر ہو تو وہ فاعل سے مقدم آتی ہے, وہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی آتی ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ اس فعل کا فاعل بھی ظاہر ہے لیکن مفعول اس میں ضمیر نہیں ہے تو وہ بعد میں آیا ہے. یہاں پہ چونکہ مفعول اس میں ضمیر ہے تو وہ اللہ اس میں جلالہ سے ماقبل ہے. لولا کاش یا جو بھی اس کی ہے مانوی طور پہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ کیوں
نہیں. بات کرتا اللہ کس سے؟ ہم سے. تو فعل جمع فاعل جمع مفعول. اللہ کلام نہیں کرتا، مفعول کیا ہے؟ ہم. تو وہ کون لوگ ہیں؟ یہ لا یعلمون. لا یعلمون کون ہے؟ الذین. الذین فاعل کس فعل کے ہیں؟ قال. تو ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے کہ اللہ کیوں نہیں ہم سے بات کرتا. او یا پھر وہی بات، اس کا فاعل بھی ظاہر ہو گیا ہے. یہ فاعل ہے جی، مرفوع ہو کر یہ فاعل ہے. کس فعل کا؟ تأتینا کا. تأتی، تأتیو، تأتی بنا. یہ نا ضمیر جو ہے یہ بھی ضمیر منصوب متصل. بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا ریپیٹیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ طلباء کو سمجھ آ جائے گی دوبارہ. تو تأتینا چونکہ فعل کے بعد آئی ہے منصوب متصل ہوگی، منصوب ہو کر یہ مفعول بنے گی. تو یہ بھی جملہ بنا فعل جمع مفعول جمع فاعل. یا تو وہ اللہ کلام کرے ہم سے، یا نشانی لے آئے. نشانی آ جائے، لے آئے نہیں. یا نشانی آئے کس کے پاس؟ ہمارے پاس. تو نشانی فاعل ہے. یہ اس کا معنی نہیں ہوگا کہ اللہ نشانی لے آئے. اللہ یا تو ہم سے کلام کرے یا اللہ نشانی لے آئے. نہیں، نشانی آ جائے. کیوں؟ نشانی یہاں پہ فاعل ہے، اس کے ضمہ پیش والی تنوین ہونے کی وجہ سے. جزاک اللہ خیر جی.